واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام امجد خان جدون صاحب، امیر جماعت اسلامی ابٹیباد شہر، میرے بہت چھوٹے بھائیوں بھتیجوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو فیصل فرید خان صاحب کا، شعیب خان، سجاد بھائی، علی صاحب اور سارے دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اور اس سے پہلے فیصل فرید خان بھائی نے اپنے پورے دوستوں سمیت، اپنے خاندان سمیت میری حمایت کا اعلان کیا۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور مجھے آج بہت افسوس بھی ہے کہ یہاں پر ناصر بھائی کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے خاندان والوں کو صبر دے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور ایمان کے ساتھ موت دے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے کہ میں دل سے بات کرتا ہوں کہ مجھے، جیسے امجد خان صاحب نے کہا کہ میرے والدہ کا یہ گاؤں ہے، تو شیخ البانی میرے دوستوں کا گاؤں ہے، اور مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، اور اس محبت کے پیچھے وجہ بھی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب میں 2015 کا الیکشن میں جماعت کا امیر تھا ڈسٹرکٹ ابٹیباد کا، تو میں نے آپ کے برخوردار، آپ کے ایک بھائی جو مڈل کلاس کا ہے، شعیب خان جدون، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے شیخ البانی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے مقابلے میں کھڑے، میں نے کہا اللہ کا نام لے کے کود پڑو۔ اچھا، وہ دن کو نوکری کرتے تھے، مغرب کو آ کے میرے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک موٹر سائیکل تھا ان کے پاس، تو مجھے بڑا غصہ بھی آتا تھا شعیب خان پہ، کہ میں کئی دفعہ یہ سنا چکا ہوں کے ساتھ، بھائی شعیب میں نے تمہیں الیکشن لڑایا، اتنا بڑا تحصیل کا الیکشن ہے، یہ پوری شیخ البانی ہے ساری، اتنا بڑا گاؤں ہے، پیچھے آپ کے پنڈ نجات ہیں، اور بہت عجیب و غریب، یہ اس کی تقسیم بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ بیچ میں سارا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، شہری ایریا ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں دوبارہ شیخ البانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیسے الیکشن لڑو گے؟ آپ تو بس یہ ترازو کا نام یہ کہ بدنام نہ ہو جائے۔ تو بڑے ہنستے، وہ ہر وقت چہرہ بھی ان کا ہنستا مسکراتا رہتا ہے، کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ شیخ البانی کے لوگ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، تم لوگوں کے گھر ووٹ مانگنے کو نہیں جاتے، کوئی جلسہ جلوس بھی نہیں کرتے۔ بہرحال ایک میرے کہنے پہ انہوں نے جلسہ رکھ لیا، اور اسی طرح کا جلسہ تھا ماشاءاللہ، اس میں بڑے معززین تھے، سارے تھے۔ اور جب شام کو رزلٹ آیا تو الحمدللہ 2015 میں ترازو جیتا ہوا تھا۔ تب سے میرے دل میں ایک بہت بڑی قدر ہے کہ شیخ البانی کے ایسے لوگ ہیں جو کسی چمک سے متاثر نہیں ہوتے، جو کسی برادری سے متاثر نہیں ہوتے، جو کسی اور وجہ سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ شرافت کو دیکھتے ہیں، وہ دیانت کو دیکھتے ہیں، وہ امانت کو دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکن شعیب اور اس کے خاندان کو اس لیے ووٹ دیے کہ یہ شریف لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پیسے کی چمک کو مسترد کیا، اور 2015 میں یہاں سے ترازو کو جتوایا۔ اللہ جانتا ہے اس سے بعد مجھے بہت محبت ہے آپ سے۔ اور میرے یہ سجاد بھائی اور شعیب بھائی اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش ہوتی ہے، میرے دل کی خواہش ہوتی ہے، میں الیکشن تو اس دفعہ ابھی آیا نا، یہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے فیصلہ ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی باہر سے، ظاہر میں اقتدار میں تو کبھی رہا نہیں ہوں، صرف جماعت کا امیر رہا ہوں، اپنے علاقے میں تو ناظم بھی رہا ہوں، سارا کچھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر میرے پاس کوئی عہدہ تو نہیں اس طرح تھا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، لیکن جب بھی مجھے باہر سے کوئی چیز ملتی تھی یا کوئی چھوٹی موٹی بھی کوئی، تاکہ میں کچھ مدد کر سکوں، تو اللہ جانتا ہے سب سے پہلے میری ترجیح ہوتی ہے کہ شیخ البانی میں وہ جائے۔ کوئی چھوٹی موٹی نوکری آئی، کوئی چھوٹی موٹی امداد آئی کسی غریب کے لیے، اور میرے پاس ایک منصوبہ تھا، یہ بیوٹیفیکیشن کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ ہمارے عنایت اللہ خان جو صوبائی وزیر بلدیات تھے، تو مجھے یاد ہے میں نے یہاں منسٹر صاحب کو، عنایت اللہ خان صاحب کو لایا تھا، اور انہوں نے شیخ البانی کے اندر بیٹھ کے بیوٹیفیکیشن کا پلان ابٹیباد میں بنایا، اور اس کے لیے پیسے بھی جاری کیے، اور 1 کروڑ 25 کروڑ پہ ابٹیباد کے لیے رکھا، اور اس میں زیادہ حصہ ہم نے شیخ البانی کا رکھا تھا کہ شیخ البانی کے چاروں طرف سے گیٹ بنے گے، اس کی گلیاں بنے گی، اس کے راستے بنیں گے،
یہاں جنازہ گاہ بنے گا, یہاں پر گراؤنڈ بنے گا. لیکن ظاہر ہے بدقسمتی ہم کولیشن پارٹنر تھے, اور وہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپیکر صاحب جو ہے وہ اس کے نمائندے تھے, وہ جا کے پشاور میں خفا بھی ہو گئے. چیف منسٹر پرویز خٹک انہوں نے کہا کہ وہ ایک یہاں سے منسٹر تو بلدیات کا وہ دیر کا ہے, تو اس کو کیوں مداخلت کرنا چاہیے, پیسہ میں خرچ کروں گا. بہرحال وہ جو پیسہ خرچ ہوا 1 کروڑ 25 کروڑ کے بعد میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسی لنک اور چنار روڈ کو سال میں 3 دفعہ بنتے دیکھتے ہوں گے کہ سال میں 3 دفعہ بن رہے ہیں. انگریزوں کے بنائے ہوئے روڈ ابھی تک قائم ہے اور ہمارے روڈ 3 دفعہ بنتے ہیں. میں اب اشارہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہتا ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں, میں نے کل بھی بات کی ہے, پرسوں بھی بات کی ہے. ذرا میری طرف توجہ, مجھے پتا ہے گرمی ہے, گرمی میں احساس ہوتا ہے, بڑا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں سب کو پوچھنا گرائے میں تسی مولوی صاحب رکھتے ہو, امام رکھتے ہو, تے تساں دا کوئی جڑا مولوی صاحب گرائے دا مولوی مسجد دا ہوئے او تھوڑے تھوڑا چندہ کھاندا ہوئے تے تسی سب مولوی رکھ سو؟ ذرا بولو نا ذرا. تساں دا کی مسئلہ, تساں دے اللہ دے نام دا صدقہ چاہتا ہے, اگو وہ جانے تو اس دا کام جڑو کھاوے تساں کی فرق پیندا ہے؟ چلو ایسا چھوڑو چندہ کھانے, تھوڑا تھوڑا چرس دا سوٹا لاوے تسی رکھ سو بھائی. تساں کی نقصان ہے وہ چرس تو پینا, تساں اسے اس وقت رکھا ہے کہ تساں دی نمازاں پڑھاوے, وہ نمازاں بھی پڑھاتا ہے. تساں تو اس وقت رکھا ہے کہ وہ زان دے, تساں دے بچے پڑھاوے تو تساں دا کام کردا ہے. ہاں ایک کام نہ کرے تو لات مار کر چھڑو, لیکن تھوڑی تھوڑی راتی شراب پی کے تے کی فرق پیندا ہے؟ یار اس دا ذاتی فیل ہے نا, میں کیا کوئی ذاتی فیل ہے اس دا, کوئی تساں تے فرق پیندا ہے؟ ایسے مولوی کو آپ رکھیں گے تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولدا ہوئے, تھوڑا تھوڑی بےایمانیاں کردا ہوئے, بدعاتی کردا ہوئے, تسی مولوی صاحب رکھ سو؟ ذرا میں سارے ہاتھ کر دسو یا نہیں رکھتے ہو؟ اسلام میں مولوی کا کوئی تصور نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں کوئی مولوی صاحب کا نام کسی یاد ہے؟ نہ کسی یاد ہوئے ہاتھ کھڑا کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب کھڑا ہے. حضور نبی کریم صاحب خود نماز پڑھاتے تھے, خود مسجد نبی میں فیصلے کرتے تھے, وہیں سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی, وہیں سے بیت المال تقسیم ہوتا تھا, وہیں سے مدینہ کی گلیاں بنتی تھی, وہیں سے مدینہ کے اندر کنویں کھودے جاتے تھے, وہیں سے امن و امان قائم ہوتا تھا, وہیں سے چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے, وہیں سے سنسار کا آرڈر کیا جاتا تھا. اسلام میں تصور امام جو ہے وہ جو حکمران ہوتا ہے وہی اس کا عالم ہوتا ہے, وہی اس کا امام ہوتا ہے. یہ مولوی انگریزہ آسان اللہ کو دیتا ہے تاکہ دین اور سیاست اللہ ہو جڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں سکر پوچھنا کہ کیا مولوی صاحب ہے کوئی ہے نہ سنا کہ تاریخ کی کتابوں میں کون پڑھاتا تھا نماز؟ ذرا دسو نا. صحابی جو سیرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے وہی نماز پڑھاتے تھے, وہی خطبہ دیتے تھے, وہی حکومت مسجد نبوی سے چلاتے تھے. کوئی سیکریٹ دیکھا نا مدینے میں کوئی اور کوئی اسے بڑی بڑی بلڈنگ ہوئی ہوئے, کوئی سپریم کورٹ ہوتے علیحدہ ہوئی ہوئے, کوئی ہوتے جی ایچ کیو کو علیحدہ ہوئے. وہی مسجد نبوی سپریم کورٹ تھی, وہی مسجد نبی جی ایچ کیو تھا, وہی مسجد نبی چیف سیکریٹریٹ تھا, جہاں سے سارے کام ہوتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے, امام حسین آئے, امام حسن آئے, یا اس کے بعد جتنے صاحب آئے. تو یہ مسجد نبی سیکریٹ ہوتا تھا. لوگ ووٹ دیتے تھے تو ان کا سربراہ مسجد نبی میں بیٹھتا تھا. جو مکہ کا گورنر ہوتا تھا وہ مکہ کی مسجد میں بیٹھتا تھا, جو حجاز کا گورنر ہوتا تھا حجاز کے اس میں بیٹھتا تھا. اسی کا کام ہوتا تھا نماز پڑھانا, اسی کا کام ہوتا تھا مسجدیں بنانا, اسی کا کام ہوتا تھا راستے بنانا, اسی کا کام ہوتا تھا روڈ پر پانی کی سکیمیں دینا, کنویں کھودنا. یہ تصور انگریز نے ہمیں دے دیا ہے. اس لیے میرے دوستوں جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے سے امام کے لیے تو یہ ہمارا میرٹ ہوتا ہے کہ وہ چرس بھی نہ پیے, وہ شراب بھی نہ پیے, وہ جھوٹ بھی نہ بولے, وہ چندہ بھی نہ کھائے, وہ کوئی اور غلط کام نہیں کرے. اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے بڑا شہر کا عوام منتخب کرتے ہیں, جو ملک صوبے کا حکمران منتخب کرتے ہیں, جس کو امام ہونا چاہیے, جس کو ملک کا حکمران بنتے, وہ پیا چرس پیوے, وہ پیا شراب راتی پیوے, وہ سارے قوم دا خزانہ لٹے, اتنے ایسا جو لگتا جڑا ایسا فرق نہیں دیا, وہ تو دنیا دا کام ہے نا جی. اور میرے دوستوں خدا کی قسم یہ سب سے بڑا انتخاب ہے. مولوی صاحب کو کیا اختیار ہے؟
ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ कुरान पढ़ाना बच्चे पढ़ाना तू और के बड़ी सियासत करना है उसको बेख्तियार जगह पे हमने दीन को रखा हुआ है बेख्तियार जगह पर हमने दीन को रखा हुआ है और जहां पर इख्तियार है वहां चोर और लुटे रखे हुए हमने इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता इसलिए हमारा शहर नहीं तरक्की करता इसलिए आप इब्तिदाद वाले रोते हो 36 साल से मेहताब साहब का खानदान यहां पर मुसल्लत है 36 साल से 1985 में एमपीए बने थे 1988 में बने थे सूबाई वजीर बने 1990 में जीते 1993 में जीते 1996 में जीते 1999 में जीते पाकिस्तान सा कौन सा ओहदा है जो मेहताब साहब के पास ना रहो अपनी सीट छोड़ी फिदा खान अपनी सीट छोड़ी फरीद खान अपनी सीट छोड़ी शबूर खान अपना घर अपना बेटा अपने घर आते मुड़ के आप ही कूजे में जला के हो लेकिन मैं पूछता हूं ना ये विद्रियाला रहा है कोई इब्तिदाद में इस मोटरवे का कोई फायदा है आपको इब्तिदाद में या मंसूरे वालों को फायदा है या अमेरिका वालों को फायदा है कोई इंटरचेंज नहीं है कोई बाईपास नहीं है कोई अंडरपास नहीं है कोई फ्लाईओवर नहीं है एक शराय रेशम ये खुली नहीं कर सके एक शराय रेशम नहीं बना सके एक शिकुल बांडी की गलियां नहीं बना सके मेरा सजाद भाई मुझे कहता है कि यहां पर जो है वो होना चाहिए ग्राउंड होना चाहिए जनाजा गाह होनी चाहिए मैं अल्लाह गवाह है जिस जगह पे जाता हूं इब्तिदाद के शहर में लोग कब्रिस्तान के 6 फुट की जगह मांग रहे हैं शिकुल बांडी वालों आप तो खुशकिस्मत हो कि आपके बाप दादा ने जमीन छोड़ी है और आप गरीबों को जगह भी दे देते हो लेकिन मलकपुरा में